نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ کریم نے اسے کہا یہ طے ہو گئی رقم، تو یہاں رک، میں گھر سے پیسے لے کے آیا۔ محبوب پیسے لے کے واپس آئے۔ اس سے لوگوں نے کہا تم نے تو سستا بیچ دیا، مکر جاؤ۔ وہ مکر گیا۔ اب جب سودا ہوا تھا، یا وہ شخص تھا یہودی یا حضور علیہ السلام تھے، تیسرا کو تھا ہی نہیں، مکر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیسے لو، گھوڑا دو۔ میں جاؤں تو کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی، یہودی بھی، غیر مسلم بھی، سب اکٹھے ہو گئے۔ جب بات تھوڑی ہونے لگتی ہے تو وہاں رش بھی ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہوئے۔ تو ہماری پنچایتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانا بندہ کہہ دینا اگر تو میں یہ کام کر دوں گا۔ اچھا، وہ نام ایسے بندے کا لیتے ہیں یا پہیلی ایسی ڈالتے ہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا، آپ کی شریعت میں اصول ہے نا کہ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بندہ بھی اگر کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، زیادہ نہیں ایک، تو میں دے دیتا ہوں۔ اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، گواہی کیسے ہو؟ حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ صحابہ کے اس مجمع کے بیچ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی نے خریدا ہے۔ اب اس نے کہا تھا اگر ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، تو ایک نے کہہ دیا، اسے دینا پڑا۔ گھوڑا دے دیا، پیسے لیے، وہ چلا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے خزیمہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی زبان پر ایمان لا کر میں نے آسمان کی خبروں پر یقین کر لیا، میں نے تو جنت بھی نہیں دیکھی، میں نے تو دوزخ بھی نہیں دیکھی، میں نے تو فرشتے بھی نہیں دیکھے، میں تو جسے سجدہ کرتا ہوں وہ رب بھی نہیں دیکھا، میں نے تو اتنی بڑی باتیں آپ کے کہنے پر مان لی ہے، تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں، اللہ کو مان لیا ہے آپ کے کہنے پر، گویا تو گھوڑا تو کوئی چیز ہی نہیں۔ جب یہ مضبوطی ایمان نصیب ہو کہ جو حضور فرما دے حق اور سچ ہے، یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا کہ محبوب کی زبان سے جو نکل آئے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی نا تو نبی کریم نے انعام دیا، سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلند کر کے فرمایا بھئی جہاں گواہیوں کی ضرورت ہو نا، جہاں بھی 2 گواہ چاہیے ہوں گے، لیکن فرمایا جہاں ابو خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ مضبوط ایمان، یقین، طاقتور، یہ جو ہمارے ہم مزاج بن گیا نا، طبیعت بن گئی ہے کہ ڈاکٹروں کی باتوں پر تو یقین ہے، مالدار کوئی وعدہ کر لے تو دل کو تسلی ہے، کوئی امیر آدمی کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں تو پھر تو فکر چلی گئی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مضبوط ایمان، یہ کمزور باتیں چھوڑ دیں کہ دنیا داروں کی باتوں پر تو یقین کرنا اور رب رسول کے وعدوں پر معاذ اللہ۔ مضبوط، حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ بڑے بیمار ہو گئے تھے، بڑے علیل ہو گئے تھے، تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے آئے تو شیر خدا کی محبت میں رو پڑے، حضور یہ تو بڑی سخت کمزوری ہے، تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں نے بیماری سے جانا ہی نہیں دنیا سے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، نبی کریم کی زبان۔ سرکار تشریف لائے تھے، مولا علی فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بیمار تھا تو حضور تیمارداری کرنے آئے، تو میں نے عرض کی حضور شدید بیمار ہوں دعا فرمائیے گا، تو نبی کریم نے فرمایا علی آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کی تو داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی، پھر آپ دنیا سے جائیں گے، مانا کیا ہے بیماری سے نہیں جائیں گے، زخم لگے گا، شہادت ہوگی، میدان میں جائیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے بے فکر ہو کے جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا تم جاؤ۔
تو میرے عزیز ایک تو ایمان مضبوط تھا ان لوگوں کا، یقین مضبوط تھا، طاقتور تھا۔ ہمارے ہاں نا سب سے پہلے ہمیں اللہ پر، آخرت پر، اپنی آنے والی نسل کو مضبوط ایمان دے کے جانا، عقائد اہل سنت کی پابندی دے کے جانی۔ جب ان کے یقین مضبوط ہوں گے، عقیدے مضبوط ہوں گے تو عمل کرنا آسان ہوگا۔ دوسری بات جو صحابہ میں بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، جو ہم نے ان سے سیکھنی ہے، صحابہ اور اہل بیت میں، وہ حضور کا ہر حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم نہ دیر کرتے ہیں، نماز شروع کرنے میں بھی دیر ہے، داڑھی رکھنے میں بھی ابھی دیر ہے، حلال حرام کی تمیز شروع کرنے میں بھی ناراض نہ ہونا، تاریخیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ فلانا کام ہو جائے اس کے بعد میں ٹھیک ہوں۔ وہ میرے بھائی، ہم لیٹ ہیں اور موت لیٹ نہیں کرتی۔ او پہ دس دیاں قبراں تے جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آودا، ادھروں تے لکھا گئے۔ موت بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے، لیٹ نہیں ہوتی۔ ہم لیٹ ہیں، عمل کرنے میں لیٹ ہیں، داڑیاں سفید ہو رہی ہیں میری طرح کے لوگوں کی، اور عمریں اوپر ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کر رہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتا جا رہا، ہمیں خیال ہی نہیں آ رہا، ہم وہ ذوق نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں جلد از جلد عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اذان سنیں جی سارے دوست توجہ سے۔ تو صحابہ لیٹ نہیں تھے، وہ ان کو جلدی تھی کہ حضور کا حکم آیا ہے، جلدی جلدی مانو، جلدی جلدی، لیٹ نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابی اپنی چھت پر تھے، دیوار اونچی کر لی تھی اور چھت تعمیر کر رہے تھے مکان، تو قریب سے ایک دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو جلدی آ گیا تھا مسجد سے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بیٹھا تھا حضور کی خدمت میں۔ تو کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میں نے کہا آیت تو آئی ہے۔ کہا کون سی؟ فرمایا آیت آئی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ بھی غافلوں میں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ کہتے ہیں یہ آیت سنا کے وہ صحابی آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پلٹ کر دیکھا تو وہ جو چھت پہ تھے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمایا اب کون سا مکان، آپ نے خود ہی تو آیت سنائی ہے کہ حساب کا وقت آ گیا، اب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ وہ جلدی کرتے تھے، عمل کرنے میں جلدی، فٹافٹ کرتے تھے، لیٹ نہ ہو جائیں، جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، لیٹ نہ ہو جانا، وہ جلدی کرتے تھے۔ ہم نیکی کے معاملے میں لیٹ ہیں، دنیا کے معاملے میں جلد باز ہیں۔ پتہ چل جائے فلاں ہمارا کام دنیاوی جلدی ہونے لگا تو دوڑتے ہیں۔ صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے، صحابی کھجور کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے، احد کا میدان تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اس میدان میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو میرے کریم نے فرمایا اللہ اپنے فضل سے جنت دے گا، جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی منہ سے نکال لی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ معنی کیا ہے؟ کہتے میں جنت میں جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنا چاہتا جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی۔ تو میرے بھائیوں لیٹ بڑے ہیں، صحابہ نے جلدی کی، جلدی، اسی لیے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی انہوں نے، وقت کو ضائع نہیں کیا۔ وہ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ گپیں لگ رہی ہیں، وہ کھانے کھانے جا رہے ہیں، وہ سیر کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ان لوگوں نے کام کیا ہے، وہ حضور کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تھے۔ ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ اٹھ فریدہ ستے آؤ، داڑھی آ گئی پور، اگا تے نیڑے آ گئی تے پچھا تے رہ گئی دور، تے کدے اٹھ نہ فریدہ ستے آ تے چاڑو دے نہ مسیت۔ اوے تو ستے رب جاگدا،
तेरी डाढे नाल प्रीत, उठ ना फरीदा सुतिया ते चल मेला वेखण जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तुम ही बख्शिया जा। वो लेट है भाई, हम लेट हैं, हम ना बहाने करते हैं। हम आप इन लोगों की जिंदगियां देखें, इन्हें जल्दी है, आगे बढ़ना है और तेजी से दीन का काम करना है और मैदान में निकलना है और जद्दोजहद करनी है। हम लेट हैं, हम समझते नहीं चीजों को। हम हुजूर के गुलाम है ना, जल्दी जल्दी बोले तो गुलाम गुलामी करते हैं कि बहाने करते हैं? बोलते नहीं, आप नाराज हैं। आपने गुलाम रखा, खादम रखा हुआ हो आपने, गुलाम मुलाजम, आप उसे कहें जा दुकान से दौड़ के चीनी ले आ, वो कहे जल्दी क्या है, ठहर के ले आऊंगा, कबूल है? तो ये तुसी आंखों के मैं रोज़ियां तो नमाज शुरू कर दी, एक कबूल है? उमरा कारामा फिर मैं नेकियां, ये कबूल है? आप कहे खादिम से कि जनाब लो ये 10 किलो आटा ले आओ, तो वो आपसे कहे जनाब 10 किलो क्या करना है, क्या जरूरत है, पहले दानाई बताएं, तो आप बताएंगे? गुलाम हिकमतें नहीं पूछते, वो तो गुलामी करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है? कहने लगा सोनिया गुलामों के नाम नहीं होते। आप किसी को भी आवाज देंगे मैं समझूंगा मेरे आका ने बुलाया है। फरमाते उसकी पहली बात पर ही मुझे वजद हो गया। मैंने पूछा खाएगा क्या? कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते। नाम क्या है? हुजूर जिस नाम से खाओगे क्या? तो फरमाया हुजूर जो आप कहेंगे खा लूंगा, गुलामों के नखरे नहीं होते। तो इमाम साहब कहते हैं तीसरी बात पूछी, मैंने कहा को कमरा पसंद कर लो, कहाँ रहोगे? कहने लगा हुजूर जहां आप कहेंगे। फरमाते मैंने कहा सीने से लग जा, तू आजाद है, तू गुलाम तो नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तेरी सोच बड़ी निखरी हुई है ना, तेरा अंदाज बड़ा अनोखा है, तेरी तर्ज बड़ी उम्दा है। सरकार जुमा पढ़ा रहे थे, तवज्जो है आपकी मेरी बात पर? तो हुजूर ने जुमा पढ़ाते पढ़ाते एक बंदे से फरमाया बैठ जाओ। एक से कहा, एक कबीला बनु गनम में थे, अभी उनके कान में आवाज गई, वो वहीं बैठ गए। एक मस्जिद के दरवाजे में थे, कान में आवाज गई वहीं। एक अभी उस कोने में थे, कान में आवाज गई वहीं। नमाज के जुमे के बाद हुजूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? आप हुजूर वो आपने कहा था बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। फरमाया आपसे तो कहा ही नहीं, आपसे तो कहा ही नहीं। वो तो उनसे कहा था हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने नाम तो नहीं ना लिया, आपने कोई सानू ते कैद सज्जन दा कहना है, ओ जिंज रखे ऐसा उंज रहना है। और नजरिया ये है कि जीव जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा। इसे दिल दे है फसाद सारे, दिल दिल पर नू दे ते आजाद हो जा। जे रखे आबाद ते रो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। दे दे, कुर्बान कर दे, जान माल औलाद दे दे, फिर संभाल के ना रख, ना बचा बचा के तो राखी से तेरा आईना है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाहे आईना सांस में। सहाबा जल्दी करते थे। तीसरी बात, आखिरत की बड़ी फिक्र लग गई थी। इस घर की नहीं उस घर की परवाह थी। हमें ना यहाँ की ज्यादा टेंशन है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे, कार, बंगला, कोठी। सुबह के उठे हैं हम, जो सवेरे 5 बजे 5:15 उठ गया था नमाज के लिए, वो बताए ना उस वक्त से लेकर अब तक दुनिया के लिए कितने काम किए और अपनी आखिरत के लिए कितने काम किए। हम क्या करते हैं? आखिरत का मिजाज अल्लाह कहता है कुरान मजीद में, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। चंद रोजा दुनिया के लिए सारी तको तो आप जरूर दुनियादारी करें। वैसे इस्लाम में दुनियादारी कोई नहीं है, इस्लाम में दीन ही दीन है। नाराज हो गए हो? नहीं है, कोरे है कुछ दोस्त मैनू काफी ज्यादा है। इस्लाम में दुनियादारी, रोजी रोटी कमाना दुनिया नहीं दीन है। रिस्के हलाल कमाना दुनिया, वो क्या है?
بچوں کو رزق کما کے لا کے کھلانا، اسے تو نبی پاک نے صدقہ کہا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ ہے۔ ماں باپ کا تو چہرہ مسکرا کے دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ تو سارا دین ہے، دنیا تھوڑی ہے۔ ہم نے دنیا بنا لی ہے جب حلال حرام کی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے دنیا بنا لی ہے جب مال کماتے نماز چھوڑ دی ہے۔ ہم نے اس کو دنیا بنایا ہے، ورنہ یہ دنیا، اسلام میں سارا دین ہی دین ہے۔ خدا را کچھ تھوڑی سی یار اپنی آخرت کی فکر، تھوڑی سی۔ آج گئے نا دنیا سے، سویرے دوستوں کو دوست نئے مل جائیں گے، بچے بھی پل جاتے ہیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، لیکن میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہماری آخرت کا مسئلہ گڑبڑ ہے۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف بھی سہنی پڑتی ہے تو سہ لو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آخرت ٹھیک رکھو اپنی، تھوڑی توجہ کرو۔ ہم نے بڑے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو قبروں میں اترتے دیکھا ہے۔ قبرستانوں میں جا کے کبھی دیکھو، بڑے بڑے جج، وکیل، سرمایہ دار، تاجر، عالم، مفتی، پیر، شیخ، مولوی سب لیٹے، اور کسی کا لحاظ نہیں۔ جب وقت آئے گا جانا ہے۔ تھوڑی دنیا مشکل میں بھی گزارنی پڑتی ہے تو گزار لو، اپنی آخرت کو نقصان نہ ہونے دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے، کچھ لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے۔ دنیا کے بندے نہ بننا، آخرت کے بندے بننا۔ فکر آخرت، ہماری قبر اشر ٹھیک ہو۔ میں پتہ سارا ہے سردار نو کی تھیاں نا، ہاں کسی کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ گناہگار ہے کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ ہم سے پوری نہیں ہو پا رہی۔ جو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ غلطی پر شمار کرتے۔ او خدا کے بندو، کوئی فائدہ نہیں آپ کو کم از کم میری طرح کے بندے کے آپ ہاتھ چومے پیچھے بھاگے، ہماری کوئی بات مانے، آپ کوئی ایک آدھ بات مانے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو۔ رب قیامت میں کہے تیری وجہ سے بندہ مسجد گیا تھا، جا تجھے معاف کیا۔